www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، باب تحریم الغدر. آج کے سبق میں جو بات ذکر کی جا رہی ہے وہ بات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ عہد کر کے وعدہ خلافی کرنا. ہم نے کسی کے ساتھ عہد کیا اور پھر اس عہد کرنے کے بعد دھوکہ دینا، اس کے خلاف کرنا، اسی کو کہا جاتا ہے غدر، دھوکہ. بدعہدی کے حرام ہونے کا بیان. باب تحریم الغدر کا معنی ہوتا ہے کہ بدعہدی، وعدے کے خلاف کرنا یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے ایمان والو، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو جو تم عہد و پیمان کرتے ہو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے تو فرمایا کہ ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے کہ رب کریم اپنے بندوں کو بہت پیار سے بلا رہا ہے، بہت محبت سے بلا رہا ہے. اے ایمان والو. اس میں صرف ایمان والے مراد ہیں، اور ایمان والوں کو اس لیے کہا گیا کہ ایمان والے ہی وفاداری کریں گے، اس لیے کہ ایمان وفاداری کی دلیل ہے. ایمان تو نکلا ہی ہے امن سے، اور امن کا معنی شانتی، سکون. تو ایمان کا لفظ دلالت کر رہا ہے کہ مومن دوسروں کو امن دینے والا ہے، دوسروں کو مارنے والا نہیں ہے، ضرر پہنچانے والا نہیں ہے، نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. اور اسلام کا لفظ نکلا ہے سلامتی سے. مومن اور مسلمان کا لفظ ہی دلالت کر رہا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ دوسروں کو سلامتی کا پیغام دیتا ہے، امن و امان کا پیغام دیتا ہے، یہ دوسروں کو غلط سبق نہیں دیتا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا ای العمل افضل یا رسول اللہ. کون سا عمل افضل ہے، کون سا عمل بہت اونچا ہے؟ حضرت نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کا مجاہدہ. فرمایا اس کے بعد کون سا عمل افضل؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، اپنے وقت پر نماز پڑھو، قضا نہ کرو، وقت مستحب میں نماز کو ادا کرو. فرمایا ثم ماذا، اور کون سا عمل افضل؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، ان کا کہا مانو، ان کے سامنے زور سے نہ بولو، یہ بہت اونچا عمل. پھر فرمایا ثم ماذا، اور کون سا عمل افضل؟ تو حضرت نے فرمایا الصدقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال صدقہ کرو. تھوڑا بہت اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. یقیناً زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے، لیکن نفس صدقہ تو ہر انسان پر ہے. غریب سے غریب بھی 2 روپے تو کسی کو دے سکتا ہے، 5 روپے تو دے سکتا ہے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا افضل الصدقۃ جہد المقل. حضرت عمار کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اونچا صدقہ یہ ہے کہ تھوڑا ہو اور تھوڑے میں سے دے. میرے پاس 10 روپے ہیں، میں 50 پیسہ دے دوں کسی کو، 1 روپیہ دے دوں. 100 روپے ہیں، میں 2 روپے دے دوں. افضل الصدقۃ جہد المقل. فرمایا اونچا صدقہ یہ ہے کہ انسان تھوڑے میں سے تھوڑا دے.
ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المہادر المدنی نور اللہ مرقدہ نے اس حدیث حضرت عمار کے قول کے ذیل میں تفسیر کرتے ہوئے یوں لکھا ہے کہ ایک آدمی 100 میں سے 10 روپے دیتا ہے اور ایک آدمی 1000 میں سے 10 روپے دیتا ہے، دیے دونوں نے برابر، 100 والے نے بھی 10 دیے اور 1000 والے نے بھی 10 دیے، لیکن 100 والے کو ثواب زیادہ ملے گا اس لیے کہ اس نے 10واں حصہ دیا ہے اور 1000 والے نے 100واں حصہ دیا ہے۔ تو ہر انسان اپنی بساط کے مطابق تو خرچ کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کیا مالدار ہی جنت میں جائیں گے، غریب جنت میں نہیں جائے گا۔ ہمیں اللہ کی جنت نہیں لینا ہے۔ آج کل ایک مزاج سب کا بنا ہوا ہے کہ بھئی کوئی بیچارہ غریب آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، مالدار سے لے لو۔ بھئی ہمیں بھی تو اللہ کی جنت کے طلبگار ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بساط اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ خرچ کرنے والے بنے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سوال ہوا کہ اور کون سا عمل افضل، فرمایا الصدقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا بہت اونچا عمل۔ فرمایا ثم ماذا، اور کون سا عمل افضل؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھی بات کہنا، میٹھی بات کہنا، اچھا مشورہ دینا، کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ہستی زبان سے پیش آنا، اچھی بات کہہ دینا۔ فرمایا اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ اب میرا کیا بگڑ گیا اگر میں کسی کو اچھی طرح ملوں تو، مسکرا کر ملوں، کسی نے مجھ سے مشورہ کیا، میں ذرا اس کو اپنے ذہن کے مطابق اچھا مشورہ دے دوں، اچھی بات اس کو بتا دوں، ہمارا کیا بگڑ گیا؟ ابو ذر غفاری آگے سوال فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا انسان ہوں کہ کسی کو اچھا مشورہ بھی نہیں دے سکتا، اچھی بات بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل کالا ہے۔ ابو ذر نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں تشریح کرتے ہوئے کہ مثلا ابو ذر نے تو صرف اتنا کہا کہ میں اچھا مشورہ بھی نہیں دے سکتا، اچھی بات بھی نہیں بول سکتا ہوں، تو اب کون سا عمل افضل؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، حضرت کا جملہ سنو اور اپنے دلوں پر لکھ لو اس کو اور اس پر عمل کرو۔ حضرت نے فرمایا تیری بری بات سے، تیرے شر سے کسی کو بچا لے، اپنی زبان خاموش کر لے، غلط مشورہ نہ دے، خاموش ہو جا، اللہ اس پر بھی تجھے صدقے کا ثواب عطا کرے گا، میری خاموشی پر بھی، اس لیے کہ کوئی میرے شر سے بچ گیا، میری بری بات سے بچ گیا، میرے غلط مشورے سے بچ گیا، اللہ جل شانہ اس پر بھی ہمیں صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو بھائی اگر ہم کر سکتے ہیں تو بھلا کریں، برا نہ کریں، اچھا معاملہ کریں، غلط معاملہ نہ کریں۔ غلط معاملے سے آج ہی سبق میں نے ایک بات کہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا۔ حضرت وہاں پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے یمن کے، حجۃ الوداع سے پہلے کا واقعہ۔ معاذ بن جبل یمن کے گورنر تھے، علی بن ابی طالب کو بھیجا اور فرمایا علی یمن جاؤ اور وہاں پر جو مال خمس ہے، یعنی جو کچھ حضرت خالد بن ولید کے پاس جو 5واں حصہ جو نکلتا ہے غانمین میں سے، مجاہدین میں سے، وہ 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کا اور رسول کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے، فرمایا جاؤ وہ تم لے کر آؤ۔ حضرت علی گئے، اب لمبی مسافت تھی تو اس میں باندیاں بھی تھی، عورتیں بھی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقاضا تھا، آپ نے اندر سے ایک عورت کو لے لیا، ایک باندی کو لے لیا، اجازت تھی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں علی سے متعلق بغض تھا، وَأَنَا أَبْغَضْتُ عَلِيًّا، میں علی سے بغض رکھتا تھا۔ بریدہ صحابی ہے، بہت بڑے صحابی ہے، فرمایا مجھے علی سے بغض تھا، تو میں نے معاذ ابن جبل کو کہا لو دیکھو ابھی سے انہوں نے اندر سے لے لیا حصہ اپنا، وہ اندر کی بات جو تھی نا اس کی وجہ سے بولے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہمیں کسی سے تعلق ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے،
تو اس کی برائیاں بھی ہمیں اچھی لگتی ہیں، بلکہ ہم تعویل کرتے ہیں. اگر کسی نے ان کی برائی بھی کر دی تو ہم نہیں میرے شیخ ایسے نہیں ہو سکتے، تم غلط سمجھ رہے ہو، میرے دوست ایسے نہیں ہو سکتے، یہ صاحب ایسے نہیں ہو سکتے، یہ تو اچھے آدمی ہیں. جب دوستی اور محبت ہوتی ہے تو سامنے والے کی بری باتیں بھی ہم اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں، اور جب کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو اس صورت میں ان کی اچھی عادتیں بھی ہمیں بری لگتی ہیں. اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں مگر، یہ مگر میں بھی جو ہے نا مگر نکال دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم مگر کے ذریعے سے اس کی برائی. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن وہ تھوڑا سا ایسا ہے، وہ تھوڑا سا ایسا کہہ کر کے ہم اس کی اچھی صفت پر پانی پھیر دیتے ہیں. تو حضرت بریدہ نے فرمایا کہ معاذ سے کہ دیکھو انہوں نے اپنا حصہ نکال لیا ابھی سے. خیر بات آئی گئی ہو گئی. مدینہ شریف جب پہنچے تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بات رکھی اور فرمایا حضرت مجھے علی سے بغض ہے. صحابی کا یہ جملہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا دل صاف تھا. سب سے بڑی چیز ان کا دل صاف تھا، ان کا تقوی غالب تھا. حضرات صحابہ میں یہی خوبی تھی. آج کون ہے جو اپنی برائیوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کسی کے اندر عیب ڈھونڈتے ہیں اور پھر اوپر سے جب کوئی مجھے یوں کہتا ہے آپ اس کے عیب تلاش کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں ارے لوگوں کو بچانے کے لیے میں تلاش کر رہا ہوں تاکہ لوگ اس سے بچ کر رہیں. یہ سب تعویلات ہیں. صحابہ کرام کی زندگی وہ تھی کہ ان کی زندگی میں تقوی غالب تھا. میں آپ کو اور ایک مثال دوں. معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، زنا ہو گیا. کسی نے نہیں دیکھا تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا، چپکے سے ایک مسئلہ ہو گیا تھا. لیکن اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے. لاکھوں سلام ہو ان صحابہ کرام کو. نبی کی خدمت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، آپ مجھے پاک کر دیجیے. معاذ جانتے تھے کہ میں شادی شدہ ہوں اور شادی شدہ سے یہ جرم ہوتا ہے تو اس کو پتھروں سے سنسار کیا جاتا ہے، پتھروں سے رجم کیا جاتا ہے. معاذ جانتے تھے اس مسئلے کو. اچھا معاذ کو یہ مسئلہ بھی تو معلوم تھا کہ یہ جو مجھ سے قصور ہوا ہے میں تنہائی میں بیٹھ کر توبہ کروں گا اللہ مجھے معاف کر دے گا. معلوم تھا ان کو مسئلہ. ارے بھائی ہم 1400 سال کے بعد مسئلہ جانتے ہیں تو وہ تو براہ راست نبی سے صحبت یافتہ تھے. کیا ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ وہ جانتے تھے اس مسئلے کو کہ میں تنہائی میں بیٹھ کر توبہ کروں گا اللہ مجھے معاف کر دے گا. لیکن اس کے باوجود ان کو یہ بھی پتا تھا کہ مجھ پر جو سزا دی جائے گی وہ پتھروں سے مار کر ایک دم میری روح نہیں نکلے گی، چاروں طرف سے پتھر پڑیں گے اور نہ معلوم کب روح نکلے گی. اس کے باوجود وہ اپنی ذات کو پاک کرنا چاہتے تھے. تقوی غالب تھا ان کی زندگی پر، تقوی غالب تھا. حضور کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ مجھ سے یہ قصور ہو گیا ہے، آپ مجھے اسلام کی جو بھی سزا ہو دے دیجئے. اب حضرت بھی ٹالنا چاہتے ہیں، حضرت بھی یہ چاہتے ہیں کہ پتھروں سے اسے ختم نہ کیا جائے، یہ کسی طرح تنہائیوں میں جا کر کے توبہ کر لے. حضرت بھی یہ چاہ رہے تھے. اس لیے حضرت ٹالنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ لعلک غمست، لعلک تقبلت، لعلک لمست، ابھی کا جنون ٹال رہے ہیں حضرت. حضرت نے فرمایا ارے شاید تو نے بوسہ دے دیا ہوگا، صرف کس کر لی ہوگی اور کچھ نہیں ہوا ہوگا، جا توبہ کر لینا. شاید تو نے یوں پکڑ لیا ہوگا کہ کچھ نہیں ہوا ہوگا، جا. ابھی کا جنون، پاگل تو نہیں ہو گیا تو. حضرت ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کبھی یوں حضرت منہ پھرا دیتے ہیں، کبھی یوں منہ پھرا دیتے ہیں. تو معاذ ادھر آ کر اقرار کر رہے ہیں، ادھر آ کر اقرار کر رہے ہیں، سامنے آ کر اقرار کر رہے ہیں. حضرت یوں گھوم گئے تو ادھر بھی جا کر اقرار کر رہے ہیں. 4 مرتبہ اقرار کیا. تقوی تھا یا نہیں؟ ہم میں سے کون ہوگا جو اپنے گناہوں کا ایسے اعتراف کرے؟ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم ان صحابہ کرام پر کلام کریں؟ کیا ہم میں وہ پاک دامنی ہے جو حضرات صحابہ میں تھی، جو تقوی اور تقدس ان میں تھا؟ کون ہے ہم میں سے؟
ہزاروں گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو پاک دامن بتاتا ہوں میں، اور میرے کپڑے سفید ہیں، میں اتنا ہی اپنے جسم کو بھی سفید بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ صحابہ کرام کا تقویٰ تھا کہ ان سے قصور ہوا، فوراً نبی کے پاس آئے۔ جب 4 مرتبہ اعتراف ہو گیا تو اب شریعت مطہرہ کا حکم چلا، اور حضرت معاذ اسلمی کو لے گئے اور پتھروں کے ذریعے سے آپ کو سنسار کیا گیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی خدمت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں علی سے بغض رکھتا ہوں۔ اور علی نے اس طرح کیا کہ مال خمس کے اندر سے ایک باندی لے لی۔ تو حضرت نے فرمایا تم بغض رکھتے ہو علی سے؟ فرمایا جی مجھے بغض ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ نبی کی تربیت جو تھی نا اپنے صحابہ کو، ایسا نہ کرو۔ اور پھر فرمایا تم نہیں جانتے ہو کہ مال خمس کے اندر میرا بھی حصہ ہے، میرے رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے؟ تو علی کا حصہ ہے، اس نے جو کچھ لیا ہے نا وہ اس کا حصہ لیا اس نے، اور یہ تو کم لیا ہے، اس سے بھی زیادہ لینے کا علی کو حق ہے۔ مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ حضرت بریدہ نے آ کر حضور کے سامنے فرمایا مجھے علی سے بغض ہے، ہم میں سے کون یہ صاف صاف کہے گا؟ آج تو ہم اپنے شیخ کے سامنے اپنی اندرونی بیماریاں بیان نہیں کرتے، جن سے بیعت ہوئے ہیں، جن سے اصلاح کا تعلق ہے، ان کے پاس جا کر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ مجھ میں کینہ ہے، مجھ میں حسد ہے، مجھ میں بغض ہے، مجھ میں نفرتیں ہیں، مجھ میں بدنظری ہے، مجھ میں جو ہے لوگوں سے دشمنی کرنا ہے، میں حرام کا مال کھاتا ہوں، میں ناجائز فائدہ اٹھاتا ہوں۔ ہم اپنے شیخ تک کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ آج کل تو حال ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے شیخ کو بڑے بڑے خواب بیان کرتے ہیں تاکہ ان خوابوں کو سن کر شیخ بھی خوش ہو جائے، حالانکہ کچھ دیکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، لیکن جھوٹے خواب بیان کرتے اپنے شیخ کو راضی کرنے کے لیے، حالانکہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر کے عیوب رکھیں۔ میں نے ابھی ایک جگہ پر بیان میں ایک بات سنائی کہ سب سے جوانی میں دارالعلوم دیوبند کے محتمیم حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت جوانی کے اندر آپ کو جو ہے اہتمام ملا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی کم عمری کے اندر جب 22-24 سال کے اندر اہتمام اتنے بڑے دارالعلوم کا ملا تو دل میں کچھ نہ کچھ شان تو آئی جائے گی، برائی تو آئی جائے گی۔ آپ کے پیر و مرشد حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے پیر و مرشد کو لکھا کہ حضرت حال یہ ہے میرا کہ مجھے اہتمام ملا ہے تو دل میں جو ہے برائی آ رہی ہے کہ اتنے بڑے دارالعلوم کا میں محتمیم بنایا گیا، اور میرے ہاتھ کے نیچے حسین احمد مدنی جیسی شخصیت، اور میرے ہاتھ کے نیچے فلاں شخصیت مولانا اعجاز علی صاحب جیسے، اور بڑے بڑے دھرندر لوگ میرے ہاتھ کے نیچے ہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا اچھا، عجب معلوم ہوتا ہے، برائی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت نے لکھا خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون آ جاؤ، بلاوا ہو گیا وہاں سے۔ اب حضرت تشریف لے گئے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو تم نے لکھا تھا اسے بیان کرو، تو بیان کیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہارا کام یہاں یہ ہوگا کہ باہر جہاں لوگ جوتے نکالتے ہیں وہاں تمہیں بیٹھنا ہے، مجلس میں نہیں بیٹھنا، وہاں بیٹھنا ہے، اور وہاں بھی 2 قسم کے لوگ آتے ہیں، علماء اور عوام۔ تمہیں علماء کے جوتے سیدھے نہیں کرنا ہے، تمہیں عوام کے جوتے سیدھے کرنا ہے۔ آپ انداز لگائیں پورے دارالعلوم کے محتمیم کو کہاں بٹھایا گیا، کہا تمہیں وہاں بیٹھتا ہے، اور سب عوام جتنے بھی آتے ہیں مجلس میں ان کے جوتے سیدھے کرو، ان کی چپلیں سیدھے کرو۔ اب عوام کا کیا حال ہوگا، وہ تو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت وہاں بیٹھے سب کی جوتیاں سیدھی کر رہے، سب مسافہ کر رہے ہیں، تو حضرت مسافہ بھی نہیں کر رہے کہ حضرت کو پتا چلے گا تو ناراض ہو جائیں گے، مسافہ بھی نہیں۔ 1-2 دن کی بات نہیں، 40 دن تک وہاں بٹھائے رکھا، 40 دن تک۔ ہاں، بڑوں کے پاس ایسے رگڑائی ہوتی ہے، اور جب ایسے رگڑائی ہوتی ہے تو نفس مرتا ہے، پھر تکبر ختم، پھر شان ختم، پھر برائیاں ختم، پھر انانیت ختم، پھر اہم پنا ختم، پھر یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں، ورنہ یہ چیزیں جلدی نکلتی نہیں ہیں۔
40 دن کے بعد حضرت تھانوی نے فرمایا مولوی طیب اب تم طیب اور پاکیزہ ہو گئے اور تمہارا دل صاف ہو گیا، جاؤ اہتمام کرو، خدا تمہارے ذریعے سے بہت کام لے گا۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا تقوی غالب تھا، اس لیے ان سے جو یکا دکا کوئی مسئلہ ہو گیا وہ بھی اللہ نے کروایا تاکہ پریکٹیکلی طور پر امت کے سامنے دین آئے۔ اگر یہ اعمال نہ ہوئے ہوتے تو ہمارے سامنے دین کیسے آتا، کھل کر کے دین کیسے آتا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے تو یہ کام ہو نہیں سکتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے صحابہ سے کروائے گئے، تو صحابہ کی قربانیاں ہوئی یا نہیں ہمارے لیے؟ ہمیں دین کو سمجھانے کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی۔ اللہ تعالی ہمارے صحابہ کرام کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بھائی جو وعدہ کرو ان وعدوں کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، عہد وعدہ خلافی نہ کرو۔ آگے روایت میں آ رہا ہے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں 4 نشانیاں ہوگی وہ منافق ہوگا۔ کون کون ہے وہ 4 نشانیاں؟ من کانت فیہ خصلۃ منہن کان فیہ خصلۃ من نفاق، اور ان 4 میں سے ایک ہوگی تو منافق کی ایک نشانی اس میں ہوگی۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے ان 4 صفتوں سے۔ پہلی صفت اذا تمینا خانہ، جب کوئی امانت رکھیں تو خیانت کریں، امانت میں خیانت کرنا۔ پیسہ بھی امانت ہے، بات بھی امانت ہے، بات بھی۔ کسی نے مجھ کو کوئی راز کی بات بتائی اور مجھے یوں کہا کہ دیکھو یہ راز ہے، کسی کو کہنا مت، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو راز رہنے دیں۔ صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کوئی بات بتائی اور نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تو صحابہ کرام نے زندگیاں پوری ہو گئی اس کو بیان نہیں کیا۔ ہاں پھر آپ کے انتقال کے بعد اگر صحابہ نے دیکھا کہ اب کوئی نقصان نہیں ہوگا تو اس کو بیان کیا۔ مرض الوفات ہے، بہت تیری مثالیں روایتوں میں، ایک مثال سناؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں جس میں دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، ابا کے پاس بیٹھ کر بہت رونے لگی، بہرحال باپ سے محبت تھی، رونے لگی۔ حضرت نے فرمایا رو مت بیٹی، رو مت۔ پھر اپنے قریب کیا اور اپنے منہ کے قریب لے گئے اپنی بیٹی کو اور کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رو پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے پھر یوں اپنی بیٹی کو اپنے قریب کیا اور اپنے منہ کے قریب لائے اور کوئی بات کہی تو فاطمہ ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ پوچھ رہی ہے امی جان کہ بیٹی کیا کہا؟ پہلے تو روئی پھر تو ہنسی، کیا کہا؟ فرمایا راز کی بات ہے، ابھی نہیں، پھر کبھی سناؤں گا۔ دیکھو راز کی بات ہے۔ اب حضرت کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بیٹی اب اگر کوئی حرج نہ ہو تو بتاؤ۔ فرمایا پہلے ابا جی نے مجھے قریب کیا تھا اور میرے کان میں یوں کہا کہ اللہ نے مجھے بلانے کے لیے فیصلہ کیا، میں نے اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیا ہے، یعنی میں اب جانے والا ہوں، تو میں رو پڑی۔ پھر مجھے قریب کیا اور میرے کان میں یوں کہا کہ بیٹی رو مت، میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے تو ہی مجھے آخرت میں آ کر ملنے والی ہے۔ تو اس پر مجھے خوشی ہوئی کہ چلو ابا جی کو میں بہت جلدی جا کر مل جاؤں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد بیٹی فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ راز کی بات تھی، نہیں کھولی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ دخل الجنہ، معاذ جو دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا یعنی ایمان ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو معاذ بن جبل نے فرمایا حضرت سب کو بتا دوں میں؟
خوشی کی وجہ سے سب کو بتا دوں میں کہ لا الہ الا اللہ والا جنت میں جائے گا؟ حضرت نے فرمایا نہیں. کیوں منع کیا حضرت نے؟ معاذ بن جبل نے فرمایا کہ حضرت کیوں نہیں؟ فرمایا لوگ ایمان پر بھروسہ کر کے بیٹھیں گے، عمل چھوڑ دیں گے، نماز چھوڑ دیں گے، روزہ چھوڑ دیں گے. معاذ بن جبل نے، حضور بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کے بعد 30 سال گزر گئے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری بیماری میں جس میں آپ کا انتقال ہوا، اس روایت کو بیان کر کے گئے اور فرمایا نبی کی زندگی میں راز تھا، میں نے راز نہیں کھولا. اب میں اس لیے بیان کر کے جا رہا ہوں کہ اگر اس حدیث کو میں بیان نہیں کروں گا تو میں نبی کے کلام کو چھپانے والا ہو جاؤں گا، قیامت میں میری پکڑ ہو جائے گی کہ تمہارے علم کی وجہ سے میں تمہیں بیان کر کے جاتا ہوں. تو بھائی کسی کی بات ہو وہ بھی راز ہے، اگر اس نے منع کیا وہ نہ کھولے. کسی نے ہم سے مشورہ لیا، مشورہ بھی راز ہوتا ہے. آج کل تو لوگ بیچارے مشورہ دینے سے بھی ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ مشورہ دیں گے کل کو میرے نام سے بیان کر دے گا کہ اس نے کہا تھا مجھے. کسی علاقے میں آپ کو اپنے لڑکے کی شادی کرانا تھا یا لڑکی کی شادی کرانا تھا. اب اس محلے میں آپ نے کسی کو پوچھا کہ فلاں کی بیٹی ہے اور ہم نے دیکھی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ اب وہ بیچارہ غریب، آپ نے پوچھا اس لیے وہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ آپ کے گھر کے مناسب نہیں ہے یہ لڑکی. اب جہاں اس غریب نے ہمیں یہ مشورہ دیا، ہم پہلے وہاں نہ کہتے ہیں اور پھر نام لے کر کہتے ہیں فلاں صاحب نے ہم کو منع کیا تھا. مشورہ بھی راز ہے، کسی کا نام لے کر اس کو بیان نہ کیا جائے. پھر آپ کو مشورے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں تم نے اسے مشورہ کیا؟ مشورہ راز ہے، پیسہ راز ہے، یہ بھی امانت ہے. اسی طرح باتیں بھی راز ہوا کرتی ہے، امانت ہوا کرتی ہے. اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، فضیحت نہ کرے. آج کل ہمارا حال یہ ہوتا ہے کسی کو کہنا مت، یہ کہہ کر کے بیان کرتے ہیں. یہ تو عورتوں کا مزاج ہے. عورتوں کا مزاج یہ ہے کسی کو کہنا مت، کسی کو کہنا مت. اگر کسی بات کو فاش کرنا ہو، مشہور کرنا ہو تو صبح اپنی بیوی کو کہہ دو، شام کو چوراہے پر ضرور ملے گی وہ بات. بس کسی کو کہنا مت، اسی میں وہ بات چلتی رہے گی اور چوراہے پر جا کر کے وہ بات ملے گی، حالانکہ آپ نے صرف اپنی بیوی کو کہی وہ بات. تو بات بھی امانت، پیسہ بھی امانت، خیانت نہ کریں. اسی طرح مشورہ بھی امانت. فرمایا اذا تمنا، اچھا اگر ہم سے کوئی مشورہ لیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ صحیح صحیح مشورہ دیں، کسی کو گرانے والا مشورہ نہ دیں، کسی کو پامال کرنے والا مشورہ نہ دیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا حضرت میں انصار کے فلاں خاندان میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، حضرت آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت نے جب مشورہ مانگا تو حضرت نے فرمایا دیکھ لیا کیجیو. لڑکی کو دیکھی تم نے؟ حضرت نے فرمایا دیکھ لی تم نے؟ دیکھ لیا کیجیو، اس لیے کہ اس قبیلے میں ان عورتوں کی آنکھوں میں تیراپن ہوتا ہے. روایت ہے. اللہ کے حبیب سے مشورہ مانگا گیا، آپ نے صحیح بات. تو مشورہ دینے والوں کو بھی چاہیے کہ بھئی سامنے والے کو ایسا مشورہ نہ دے جس سے وہ ٹوٹ جائیں، اس کا کاروبار ٹوٹ جائے، اس کی دکان ٹوٹ جائے، اس کا گھر ٹوٹ جائے، اس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، اس کے لڑکے کو اس کا لڑکا طلاق دے دے، اس کی فیملی ٹوٹ جائے، اس کے بھائی بھائی میں جدائی ہو جائے. اس طرح کے مشورے نہ دو. اور اگر ایسے مشورے دل میں آ رہے تو اپنی زبان کو بند کر دینا. اللہ کے حبیب نے فرمایا اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا. خاموش ہو جانا. تو اذا تمنا خانا واذا حدث کذب، اور جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے. یہ منافق کی نشانی ہے، جھوٹ نہ بولو. اور موبائل نے تو ہمیں جھوٹ بولنے کا عادی بنا دیا. یہ موبائل جو ہے نا، اس نے تو ہمیں جھوٹ بولنے کا ایسے عادی بنا دیا ہے. چونکہ یہ ہر وقت جیب میں کہیں بھی گھنٹی بج جاتی ہے. اب وہ پوچھ رہا ہے آپ کہاں ہیں؟ بس میں ذرا باہر نکلا ہوں، میں فلاں جگہ ہوں.
اس نے تو ہمیں جھوٹ بولنے کا عادی بنا دیا، تو ہمیں چاہیے کہ جھوٹ سے پرہیز کرے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، میں ایک مرتبہ جب جھوٹ بولتا ہوں تو میرے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے کوسوں میل دور چلے جاتے ہیں، ایسی بدبو ہمارے منہ سے۔ بھائی کاروبار کرنا ہے، سچ بول کر کاروبار کرو۔ یہ مال پڑا ہوا ہے، ہمیں اتنے میں پڑا ہے، ہم اتنے میں بیچنے والے ہیں، آپ چاہے خریدیں چاہے نہ خریدیں۔ اگر مقدر کا ہوگا وہ 10 دکان گھوم کر تمہارے پاس آئے، کم سے کم اس سے تو یقین لے آؤ کہ مدینہ شریف اور مکہ شریف جب تم جاتے ہو، جہاں اذان ہوتی ہے اللہ اکبر، وہ فوراً اپنی دکانوں کو بند کر دیتے ہیں، اور تم خرید رہے ہو پھر بھی تم کو ہاتھ پکڑ کے وہ لوگ نکال دیتے ہیں کہ بھائی نکلو، اذان ہو رہی ہے، جاؤ اب نماز کے بعد آنا۔ ان سے تو سیکھو کہ وہ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، مقدر کی روزی کہیں جانے والی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ آدمی اگر میرے مقدر میں ہے تو وہ میری ہی دکان پر آ کر خریدے گا۔ تقدیر پر ایمان ہے ہمارا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہمارا تقدیر پر ایمان ہے، ہمارے مقدر کی روزی کہیں جاتی نہیں، پھر ہم جھوٹ کیوں بولے؟ روایتوں میں ہے، امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے، بخاری شریف میں کہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے، اس وقت کی مارکیٹ کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ وہاں وہ زمانہ تھا گھوڑوں کے استبل کا، گھوڑوں کے باروں کا، گھوڑے بیچتے تھے، بڑے اچھے اچھے گھوڑے ہوتے تھے، تو خراسان کے گھوڑے بڑے مشہور تھے، اسی طرح اور جگہوں کے گھوڑے مشہور تھے۔ اب یہاں بورڈ لگا ہوا ہے بڑے حروف سے کہ اس بارے میں، اس استبل میں، اس جگہ میں خراسان کے گھوڑے ہیں، اس جگہ پر فلاں جگہ کے گھوڑے ہیں، حالانکہ وہ وہاں کے نہیں ہوتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس طرح جھوٹ بول کر کاروبار کیا، حق تعالیٰ تمہارے کاروبار سے برکت ختم کر دے گا۔ سچائی کے ساتھ کاروبار کرو، ہم جھوٹ کیوں بولے؟ ہمارے وہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، معاف فرمائے، سورت کا بنا ہوا کپڑا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ جرمن سے آیا، جاپان سے آیا، احمد آباد کا بنا ہوا کپڑا ہے، بمبئی کا بنا ہوا کپڑا ہے، اور اس کے اوپر سکہ لگا ہوا ہے، کہیں جرمنی کا، کہیں میڈ ان کر دیتے ہیں، کہیں اور اسپیلنگ تھوڑا سا بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جاپان سے آیا، جرمن سے۔ کچھ نہیں ہے، صاف بولو، اس پر جو کچھ لکھا ہوا ہوگا وہ ہوگا، ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ کہاں کا بنا ہوا ہے، ہمیں یہ کپڑا اتنے میں بیچنا ہے۔ آپ چاہے خریدیں چاہے نہ خریدیں، آپ کو پسند ہو آپ لے لیں، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو رکھ دیجئے۔ سچائی میں برکت ہے، جھوٹ میں اللہ کاروبار کو بتاتا ہے، تباہ کرتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بول کر کاروبار کرو گے بوری کا لہو، بخاری شریف میں اللہ برکت عطا کرے گا، اور اگر جھوٹ بول کر کاروبار کرو گے اللہ برکتوں کو ختم کر دے گا۔ برکت کا معنی بہت پیسے آ جانا نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برکت کا معنی آج 50,000 کا دھندا ہو گیا، آج 7,000 کا دھندا ہو گیا، آج 1,00,000 کا دھندا ہو، یہ برکت نہیں ہے۔ برکت کا معنی ہوتا ہے آج دن میں چاہے 1,000 روپے آئیں لیکن اللہ حالات سے بچائیں، مصیبت سے بچائیں، پریشانیوں سے بچائیں، اور 1,000 روپے میں سے صرف 100 روپے میں میرا کام ہو جائے اور 900 روپے بچ جائیں، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ یہ ہے برکت۔ بہت زیادہ پیسوں کا آنا برکت نہیں، وہ تو پیسے ادھر بہت آئے اور ادھر سامنے مصیبت بھی آ گئی، حالات بھی آ گئے، پریشانیاں بھی آ گئی، تو ادھر کمایا ہوا ادھر چلا گیا۔ برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حالات کمائیں اور ہمارے کمائے ہوئے تھوڑے میں سے تھوڑا بچ جائے۔ تو اذا تمنا خانہ، منافق کی نشانی ہے کہ امانت میں خیانت کریں، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بھی بولے تو جھوٹ بولے۔ تیسرا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، عہد کرے غداری کرے، عہد پورا نہ کرے، وعدہ خلافی کرے۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو، بعض مرتبہ آپ نے وعدہ کیا، مثلا آپ نے کسی کو کہا کہ بھائی ہم آپ کا 10,000 روپے سے تعاون کرائیں گے، یا آج کل کی ایک مثال دوں اس لیے کہ میرے پاس اس طرح کا مسئلہ آیا تھا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ مول صاحب فلاں حاجی صاحب دیکھو نا کتنے نالائق ہیں۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے کہا تھا کہ میں تجھے عمرے میں بھیجوں گا، آپ منع کر رہے ہیں۔ وعدہ کر کے پھر گئے،
وعدہ خلافی کی انہوں نے؟ تو اولاً تو میں نے جو صاحب مجھے کہہ رہے تھے وہ میرے شاگرد کی طرح تھے، میں اسے پڑھا نہیں تھا لیکن شاگرد کی طرح تھے، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ تو اس کے گھر پہ رکھ کر آیا ہے کہ تو اس کو نالائق کہہ رہا ہے؟ خیر پھر میں نے ان کو مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو کسی نے اگر وعدہ کیا، آپ بھی مسئلہ سمجھیں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں 2 مہینے کے بعد آپ کو 10,000 روپے دوں گا آپ کے مکان کے تعاون میں، فلاں کے تعاون میں، آپ نے وعدہ کیا تھا، لیکن اور آپ اپنے وعدے میں سچے بھی تھے کہ میں 2 مہینے کے بعد میں دے دوں گا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جب دینے کا وقت آیا تو آپ کے پاس پیسے نہیں، نوٹ بندی کا مسئلہ ہو گیا، ابھی پیسے ہی نہیں آپ کے پاس۔ اب آپ اس سے کہیں کہ بھائی میں نے تم سے وعدہ تو کیا تھا لیکن اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ کے دل میں سچی نیت تھی وعدہ کرنے کی، لیکن وقت پر کوئی عذر پیش آ گیا تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ سمجھ لینا، گناہ تب ہوگا جبکہ کسی نے تم سے اپنی ضرورت کو رکھا اور تم نے اس کو بھگانے کے لیے، ترکھانے کے لیے کہ ابھی جان چھوتے جاؤ نا یہاں سے، آپ نے ویسے ہی وعدہ کر دیا کہ اچھا مہینے کے بعد آنا میں خود دے دوں گا، یہ صرف آپ نے بھگانے کے لیے، ورنہ آج ہی آپ کی نیت نہیں تھی نہ دینے کی، اس وعدہ خلافی پر گناہ ہوگا، اور یہ ہے منافق کی نشانی، اس کو کہا گیا منافق کی نشانی۔ اور چوتھی نشانی بیان کی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی جھگڑا کرے تو فسق و فجور بولے، گالی گلوز کرے، بری بھلی باتیں زبان سے بولے۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے جھگڑا لو، الد الخصم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو لڑاکو انسان بڑا مبغوض ہے۔ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے لڑنے کی، رات تک میں کوئی نہیں ملتا تو دیوار میں بھی مکہ مار کر سوتے ہیں، لڑیں گے ضرور، دیوار میں بھی مکہ مار کر سوئیں گے، لیکن لڑائی ضرور کریں گے کسی نہ کسی سے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑیں گے تو فسق و فجور، گالی گلوز، برا بھلا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ و عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ و انس رضی اللہ تعالی عنہ، تین صحابی سے یہ روایت منقول ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لكل غادر لواء یوم القیامہ یقال هذه غدرۃ فلان، قیامت کے دن جب انسان کو اٹھایا جائے گا تو اس کے اوپر یہاں ایک جھنڈا لگا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ایک جھنڈا ہوگا اور اس جھنڈے پر ہمارا نام ہوگا اور اس کے ساتھ نیچے لکھا ہوا ہوگا، کیا لکھا ہوگا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں وعدہ خلافی کرتا تھا، غداری کرتا تھا، دھوکہ دیتا تھا، فجیتا ہوگا یا نہیں؟ رسوائی ہوگی کہ نہیں؟ اور بڑے بڑے لوگ، ہمارے والدین وہاں ہوں گے، ہمارے رشتہ دار وہاں ہوں گے، ہمارے ملنے والے وہاں ہوں گے، ہمارے اساتذہ مشائخ ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے نبی ہوں گے، اور ان کے سامنے ہمارا فجیتا ہوگا کہ یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں دھوکہ دیا کرتا۔ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ یوم القیامہ، اس کے اوپر ایک جھنڈا ہوگا اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ دنیا کا دھوکے باز انسان ہے۔ دوسری روایت میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی ثلاثۃ انا خاصمہم یوم القیامہ، بہت ڈرانے والی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث قدسی ہے، اللہ کہہ رہا ہے قیامت میں 3 آدمیوں سے لڑوں گا، اللہ کہہ رہا ہے میں لڑوں گا۔ اللہ اگر لڑنے پر آ جائیں تو ہے کوئی بچ سکتا ہے؟ کون کون وہ 3 آدمی؟ اگر یہ صفت ہمارے اندر ہو تو ان صفت کو دور کرو۔ پہلی صفت بیان فرمائی رجل آتا بی ثم غدر، وہ آدمی جس نے میرے نام سے وعدہ کیا اور پھر دھوکے بازی کی، کہا اللہ کو حاضر ناظر رکھتا ہوں، میں پورا کروں گا، بولتے ہیں نا اللہ کو بیچ میں لایا، اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میں پورا کروں گا، فکر نہ کر۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کا نام لے لیا اب اس کے نام کی توہین نہ کرو،
یہ ایک واقعہ، ویسے واقعات روایتوں میں بہت ہے، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی کو 1000 درہم کی یا دینار کی ضرورت تھی، دینار سونے کی۔ اس کو کسی نے کہا کہ ندی کے اس طرف ایک آدمی رہتا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، آپ جا کر کے لے لو۔ بخاری شریف کی صحیح ترین روایت، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو بخاری شریف میں 6 مرتبہ لائے۔ فرمایا وہاں سے تو یہ بیچارہ گیا، ندی اتر کر کے ادھر گیا، ان سے جا کر ملا، بھائی مجھے اس وقت سخت ضرورت ہے اور میں اپنے تقاضے کے لیے آیا ہوں، مجھے قرض چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا کوئی گواہ ہے؟ میں تمہیں دیتا تو ہوں، کوئی گواہ؟ فرمایا اللہ وکیل، اللہ گواہ ہے کہ میں فلاں وقت میں فلاں ٹائم پر تمہارے پیسے واپس کر دوں گا۔ اب جب وہ وقت پیسے واپس کرنے کا آیا، اس واقعے کو سنو، وقت جب وہ آ گیا پیسے واپس کرنے کا، تو یہ بیچارہ پیسے لے کر چلا، لیکن وہاں ندی میں پانی بہت ہے اور کشتی بھی نہیں ہے کہ کشتی میں بیٹھ کر جائے۔ اب یہ پریشان ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو وکیل بنایا ہے، اللہ کو گواہ بنایا، اور جانے کی شکل نہیں، وعدہ خلافی ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو اس کے دماغ میں اللہ نے ایک بات ڈالی، عجیب و غریب واقعہ حضور بیان فرما رہے۔ اس نے ایک لکڑا لیا، اس لکڑے میں سوراخ کیا، اور سوراخ کرنے کے بعد پیسے رکھ دیے اور چٹھی بھی رکھ دی اور بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد پانی میں ڈالا اور فرمایا اے اللہ میں نے تجھ کو وکیل بنایا تھا تو اب تجھ ہی کو پہنچانے کا ذمہ دار بھی بناتا ہوں۔ انداز لگائے، اس طرف وہ صاحب جو تھے جن کے پیسے باقی تھے، وہ جلاؤ لکڑے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، اس لیے کہ پانی میں جلانے والے لکڑے آتے رہتے ہیں، تو وہ جلاؤ لکڑے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ تو یہ لکڑا بہتا بہتا وہاں پہنچا، اس نے کہا کہ اچھا یہ لکڑا آ رہا ہے، چلو جلانے کے کام میں آ جائے گا۔ اس نے وہ لکڑا اٹھایا، گھر لے گیا، اس کو کاٹا، تو کاٹنے کے بعد بیچ سے وہ پیسے نکلے، اس کے نام کی چٹھی نکلی، اس نے لے لیا۔ نیت صحیح تھی تو مالک نے وقت پر پیسہ پہنچا دیا، نیت صحیح، اپنی نیت کو صحیح رکھو۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت اکثر فرماتے ہیں اپنی نیت کو صحیح کرو، اللہ غیب سے شکلیں بنائے گا۔ اپنی نیت صحیح کرو، غیب سے ضرور شکلیں ہماری بنے گی۔ نیت میں فطور ہوگا تو بننے والے حالات بھی بگڑ جائیں گے، اور نیت صحیح ہوگی تو بگڑنے والے حالات کو بھی اللہ بنا دے گا۔ ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے۔ خیر وہ پیسے تو اس کو پہنچ گئے۔ آگے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اس واقعے کو، حضرت فرماتے ہیں کہ جب پانی کم ہو گیا تو اس کے بعد یہ آدمی پھر پیسے لے کر چلا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی وہ مال پہنچا نہ پہنچا، وہ لکڑا اس کو پہنچا نہ پہنچا، پیسے اس کو پہنچے نہ پہنچے، یہ پیسے لے کر وہاں چلا۔ وہاں پہنچ کر کے کہا کہ دیکھو آپ کے پیسے وقت پر میں نہیں پہنچا سکا، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ بھی اظہار نہیں کیا کہ میں نے اس طرح بھیجے، یہ بھی ظاہر نہیں کیا کہ میں نے اس طرح بھیجے، کہا وقت پر میں پہنچا نہیں سکا، پانی بہت تھا، کشتی نہیں ملی، تو میں اب لے کر کے آیا ہوں، میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، قیامت میں میرا اللہ میری پکڑ نہ کرے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ بھئی وقت پر الحمدللہ تمہارے پیسے مل گئے، تم نے وہ جو لکڑے میں ڈال کر بھیجا تھا تمہاری چٹھی بھی ملی اور تمہارے پیسے بھی ملے۔ روایت میں ہے ان صاحب نے کہا جب تم نے اللہ کو وکیل بنا کر کے وقت پر پیسہ پہنچا دیا تو میں ان پیسوں کو تمہیں واپس ہدیہ کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ بخاری شریف کی صحیح ترین روایت۔ اللہ کے نام کو پامال نہ کرو، اگر اللہ کے نام کی قسم کھائیے، اللہ کے نام سے وعدہ کیا ہے تو اس کا لحاظ رکھو۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ جان سے یوں کہا، کسی کے سامنے کہا کہ میری خالہ جان صدقہ بہت کرتی ہے، جو مال آیا دے دیتی ہے، جو مال آیا دے دیتی ہے، کچھ رکھتی ہی نہیں گھر میں، مجھے اب سختی کرنی پڑے گی، اپنی خالہ پر سختی کرنی پڑے گی تاکہ سب صدقہ نہ کرے۔ حضرت عائشہ کو پتا چلا، فرمایا اچھا تو کون سختی کرنے والا مجھ پر؟
میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تجھ سے اب مرتے دم تک نہیں بولوں گی، قطع تعلق کر لیا۔ اب عبداللہ ابن زبیر پریشان ہے۔ میں تو اللہ کے نام پر آپ کو اس روایت کو سنا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر پریشان ہے کہ میری خالہ ناراض ہو گئی، مرتے دم تک بولنے سے منع کر رہی ہے، ام المؤمنین ہے، پوری امت کی ماں ہے، یہ تو میرا کیا ہوگا؟ عبداللہ ابن زبیر نے دو آدمیوں کو تیار کیا اور ان سے یوں کہا کہ تم دونوں چلو اور حضرت عائشہ کے حجرہ شریفہ پر جا کر کے دروازہ کھٹکھٹانا، تو اندر سے پوچھے گی کون؟ تو تم لوگ کہنا ہم۔ کیوں آئے؟ تو ہم تم سے سبق پڑھنے آئے حدیث شریف کا۔ تو اندر سے خالہ جان کہے گی کہ آ جاؤ، یعنی پردے کے پیچھے بیٹھنا ہوتا ہے، آ جاؤ۔ تو تم یوں کہنا کہ ہم سب آ جائیں، نام مت بولنا، ہم سب آ جائیں تاکہ تمہارے بہانے میں بھی گھس جاؤں اندر، سب میں تو میں بھی آ جاؤں گا، ایک ٹریک کے اندر جانے کی۔ اب یہ چلے دونوں، ساتھ ساتھ عبداللہ ابن زبیر بھی ہے۔ سلام کیا اور کہا کہ ہم آئے ہوئے ہیں۔ کہا کون؟ کیوں آئے؟ کہا آپ سے سبق پڑھنا ہے۔ تو کہا آ جاؤ۔ تو کہا سب آ جائیں ہم جتنے؟ تو حضرت عائشہ نے یہ نہیں پوچھا کہ کون کون ہے، کہا کہ سب آ جاؤ۔ تو عبداللہ ابن زبیر بھی چلے گئے۔ اب یہ جو دو تابعی تھے یہ تو پردے کے اس طرف بیٹھ گئے، اور عبداللہ ابن زبیر تو بھانجے تھے، محرم تھے، اس لیے سیدھے اندر چلے گئے اور خالہ جان سے لپٹ گئے اور لپٹ لپٹ کر معافی مانگنے لگے، امی معاف کر دے، امی معاف کر دے، امی معاف کر دے، مجھ سے قصور ہو گیا، مجھ سے قصور ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے چار ناچار مجھے بولنا پڑا، قسم ٹوٹ گئی، جب بات کر لی تو قسم ٹوٹ گئی، نہ بولنے کی قسم کھائی تھی حضرت عائشہ۔ اچھا، جب کوئی قسم توڑتا ہے تو اس کا کفارہ ہے، کفارہ یہ ہے کہ اگر غلام کا زمانہ ہو تو ایک غلام آزاد کرو، نہیں ہے تو پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر 6 مسکینوں کو یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو بہرحال غلام آزاد کرنے کا وہ زمانہ تھا، ایک غلام سے کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس قسم کے ٹوٹنے پر 40 غلام آزاد کیے، ایک دو نہیں، اور غلام بڑے مہنگے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ 40 غلام آزاد کیے، اور مرنے سے پہلے یوں کہہ رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اللہ میں نے تیرے نام سے قسم کھائی تھی اور وہ قسم ٹوٹ گئی، تیرے نام کی بے حرمتی مجھ سے ہو گئی، تو قیامت میں میری پکڑ نہ کرنا۔ اللہ کے نام کی بے حرمتی نہ کرو، ان کے ناموں کی قسمیں کھا کر مارکیٹ میں جھوٹ نہ بولو۔ آج ہمارا سارا مارکیٹ جھوٹ پر بھرا ہوا ہے، فریب پر بھرا ہوا ہے، دھوکے پر بھرا ہوا ہے، اللہ کے نام کی بے حرمتیاں ہو رہی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں قیامت کے دن 3 آدمیوں سے خود لڑوں گا، ایک وہ جس نے میرے نام سے بات کی اور پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا ورجل باء حرا فاکل ثمنا، آزاد آدمی تھا لیکن اس کو غلام بنا کر بیچ دیا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسرا ورجل استاجر ادیرا فاستوفى منه ولم يؤته اجرا، یہ بیماری بھی ہم نے پائی جاتی ہے، یہ تیسری بیماری، غلامی کا زمانہ تو ہے نہیں لیکن یہ تیسری بیماری۔ ایک آدمی کو مزدوری پر لیا، کرائے پر لیا، مزدور بنایا، کام پورا پورا لیا اور مزدوری پوری نہیں دی، کسی طرح کاٹنے کی کوشش کی، کسی طرح 5 روپے کٹ جائے، 10 روپے کٹ جائے، 2 روپے کٹ جائے، کام پورا وصول کیا اور مزدوری میں کمی کی۔ اللہ کہتا ہے اس مزدور کی طرف سے قیامت میں کھڑا ہوں گا۔ اللہ اکبر، اگر اس مزدور کی طرف سے اللہ کھڑا ہو گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اتنی ٹھیک کریں اور ہماری زندگی کو بہت ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے اعتبار سے تو ریپیئر کرتے ہی رہتے ہیں کہ ملیریا کی دوا اور ٹائیفائڈ کی دوا اور ڈینگو نہ ہو جائے اس کی دوا، اور نہ معلوم کس کی دوائیاں اور طاقت کی دوائیاں پیتے ہی رہتے ہیں، لیکن باطنی اعتبار سے جو ہمارا بدن ٹوٹ چکا ہے، ہمارا دل جو ٹوٹ چکا ہے اور ہماری روح جو ٹوٹ چکی ہے، ہمارا نفس جو خبیث بن چکا ہے، اس کو ریپیئر کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے روح اور اپنے نفس
اور اپنے قلب کی اصلاح کرنے والے بنے، حق تعالی شانہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک زندگی ہمیں دی ہے، جس زندگی میں برکتیں ہیں، جس زندگی میں عنایتیں ہیں، جس زندگی میں دنیا کی خوشیاں بھی ہیں، آخرت کی خوشیاں بھی ہے، جس زندگی کے اندر حق تعالی شانہ بھی راضی ہوتا ہے، نبی بھی راضی ہوتا ہے، اللہ ہمیں ویسی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی دیکھو، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی قریب ایک جو ہے ایک تہوار انہوں نے بنایا ہے، حالانکہ وہ تہوار ویوار بھی کچھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنا تہوار بنا لیا ہے، اترائن کا تہوار، یہ انہوں نے اپنا تہوار بنایا ہے، اور اس میں یہ لوگ جو ہیں پتنگ بازی کرتے ہیں، اور طرح طرح کے آج کل پتنگ نکلے ہوئے ہیں، تو پتنگ بازیاں کیا کرتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بچے بھی شریک ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کی مذہبی چیز میں یعنی کسی کا مذہب ہے وہ، اور اس مذہبی چیز کو تم نے بھی اپنایا، تو نبی کہتے ہیں قیامت میں تمہارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کیا ملے گا ہمیں پتنگ بازیوں سے اور پتنگ کے پیچھے دوڑنے سے؟ وہ 10 روپے کا، 20 روپے کا، 50 روپے کا، 100 روپے کا، ارے 500 روپے کا بھی ہو۔ بعض مرتبہ ہمارا بچہ 500 روپے کے ایک پتنگ کو لینے کے لیے اپنی جان کھو بیٹھتا ہے۔ ہماری طالب علمی کے زمانے میں مجھے یاد ہے، راندیر جامعہ حسینیہ کے اندر مجھے خوب یاد ہے کہ ایک بچہ اسی طرح ایک پتنگ اڑ رہا تھا، اور ہمارا جو دارالقامہ ہے، جو ہاسٹل ہماری ہے جامعہ حسینیہ کی، اس کے باہر گیلری ہے، اور اس پتنگ کو پکڑنے کے لیے اس بچے نے تراپ لگائی، اور تراپ لگانے میں وہ جو ہے بجلی کے تار گزر رہے تھے، اور سیدھے اس کے دونوں ہاتھ چلے گئے۔ 1 منٹ میں وہ دونوں ہاتھ کے بغیر کا ہو گیا۔ ہمارے بروز ضلع کا وہ طالب علم تھا، عربی دوسرے کے اندر پڑھتا تھا، اور عربی، اور پھر اپنے باپ اور ماں کا نوائی کا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، اپنے ایک پتنگ کے لیے اپنے دونوں ہاتھ کو کھو بیٹھا۔ اولیاء کو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ ہمارے اطراف میں ہم دیکھیں اس بات کو، بہت سارے بچے حقوں میں مبتلا ہیں، بہت سارے بچے ڈرگس کی گولیاں لے رہے ہیں۔ یہ میں یہیں کا ماحول بتا رہا ہوں، ڈرگس کی گولیاں لے رہے ہیں، اور ڈرگس کی گولیاں لے کر پھر ان کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا بول رہے ہیں، اور پھر وہ اسکولوں میں غلط کام کر رہے ہیں۔ اولیاء کو چاہیے کہ اپنی اولاد پر نظر رکھیں، اللہ کی بہت بڑی امانت ہے جو ہمیں دی ہے۔ اولاد جو ہے نا، وہ اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت۔ اللہ کے حبیب یوں چل رہے تھے، نواسا حسن بھی چل رہا تھا، اور راستے میں کھجور کا دانہ گرا پڑا ملا، حضرت حسن نے اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، اللہ کے نبی نے دیکھا، یوں انگلی ڈالی حضرت نے، اور وہ کھجور کا دانہ نکال کر پھینک دیا، اور فرمایا چھوٹا سا حسن ہے، 4 سال کی عمر ہے، بچے کی عمر کیا ہوئی؟ حضرت نے فرمایا پیارے تجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھ پر اور میری اولاد پر صدقے کا مال حرام ہے، کہیں یہ صدقے کا کھجور نہ ہو۔ اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی جائے؟ بیٹی فاطمہ نے غلام مانگا، باندی مانگی، اللہ کے حبیب نے فرمایا بیٹی غلام باندی کو رہنے دو، اپنے ہاتھوں سے کام کرو، دیکھو میں تمہیں تسبیح بتاتا ہوں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ غلام اور باندی سے زیادہ افضل ہوگا۔ نبی نے کیسی تربیت فرمائی۔ ایک رات اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت میں حضرت علی کے وہاں تشریف لے گئے، تو دیکھا کہ دونوں سوئے ہوئے، حالانکہ حضور نے پہلے اٹھایا تھا ان کو، لیکن پھر بھی آنکھ لگی رہی، نہیں اٹھے تہجد میں۔ حضرت نے فرمایا تم لوگ تہجد میں نہیں اٹھے، تو حضرت علی کی زبان سے جملہ نکلا کہ انفسنا بید اللہ، ہماری ذات اللہ کے قبضے میں ہے اللہ کے حبیب۔ مطلب یہ ہے کہ نہیں اٹھ پائے، تو اللہ کے حبیب کو یہ جواب پسند نہیں آیا۔ حضرت اسی وقت الٹے پاؤں گھر سے نکل گئے، فرمایا انسان بڑا ہی جلد باز ہے، ان الانسان عجب، بڑا جلد باز ہے یہ انسان۔ اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا کہ بڑوں کے سامنے اس طرح بولنا نہیں چاہیے،
کیسے تربیت کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنے والے بنیں. اس طرح کے یہ جو تہوار ہوتے ہیں ان تہواروں میں شریک نہ ہو. ہمارے تہوار وہ خوبصورت تہوار ہیں جو ہمیں دو دیے گئے، عید الفطر کی شکل میں، عید الاضحیٰ کی شکل میں. یہ دو تہوار ہیں اور ان دونوں تہواروں کے اندر بھی ہمیں یوں کہا گیا پہلے تم اللہ کو خوش کرو گے، اس کے بعد لوگوں سے مل کر مخلوق کو خوش کرو گے. اس میں بھی عبادت رکھ کر کے ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کو بتایا گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی بچیں، اپنے اولادوں کی بھی تربیت کریں، ان کو بھی بچائیں اور ان سے کہیں کہ بیٹو اس طرح کے مسائل میں نہ الجھو، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو. دنیا کا بھی نقصان، ہمارا آخرت کا بھی نقصان ہے. اللہ تعالی شان ہو ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. ہمارے دادھیل کے معطر استاذ حضرت مولانا یوسف صاحب قاوی استاذ الحدیث تھے، بہت پرانے اساتذہ میں سے تھے ماشاءاللہ، اور بڑی لمبی مدت تک دین کی خدمت، حدیث کی خدمت کی. وہ ابھی گزشتہ ہفتے انتقال ہو گیا، اور انتقال بھی اس طرح پر کہ تہجد میں اٹھے، تہجد پڑھی اور اس کے بعد کہا مجھے کچھ درد ہو رہا ہے، پانی پلاؤ. تو زمزم کا پانی دیا گیا، بس ادھر زمزم کا پانی دیا گیا، ادھر روح نکل گئی. تو پیاری موت ہے. اللہ تعالیٰ مرنا تو بھائی ہر ایک کو ہے، کون ایسا ہے جو جیے گا، لیکن اللہ سے پیاری موت مانگو، ایسی موت مانگو کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، رکوع کر رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، روزے کی حالت میں ہو اور اللہ کا بلاوا آئے. تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا. ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا واقعہ بڑا عجیب ہے. امام مسلم کو کسی نے ایک حدیث پوچھی کہ یہ حدیث ہے کہاں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ گھر پہ میری ساری کاپیاں ہیں، میں اس میں تلاش کروں گا پھر تمہیں بتاؤں گا. اب حضرت ساری کاپیاں لے کر بیٹھے، اس زمانے میں کتابیں نہیں تھی، تو ساری کاپیاں لے کر بیٹھے اور کھجور کا ایک ٹوکرا یہاں رکھ دیا. جیسے ہم کبھی کوئی کام کرتے ہیں تو کچھ کھاتے کھاتے کرتے رہتے، تو حضرت بھی کھجور کھاتے رہے، حدیث تلاش کرتے رہے، کھجور کھاتے رہے، حدیث تلاش کرتے رہے. اب یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے بہت ساری کھجوریں کھا لی. اور کھجور گرم ہوتی ہے، جب اتنی مقدار میں کھجور اندر میں گئی تو اندر سے آگ کے کلیجے کو پھاڑ دیا. ادھر حدیث بھی مل گئی، وہاں ہاتھ پڑا ہوا ہے، انگلی پڑی ہوئی ہے، اور ادھر روح بھی نکل گئی. ساری زندگی حدیث کی خدمت کی، حدیث پر اللہ تعالیٰ نے موت عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اچھی موت مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی بہت مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہ ایک عورت کا انتقال ہوا ہے بانو بی بی کے نام سے، دعائے مغفرت ہے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی خوب مغفرت فرمائے. ہمارے بھی جتنے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ سبھی کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیاہکاریوں سے معافی عطا فرما، جلی خفی ظاہر باطن صغائر کبائر کو معاف فرما. اے اللہ اجری ہوئی زندگی کو آباد فرما، ہمارے قلوب کو آباد فرما، ہمارے قلوب کو مجلہ فرما، منور فرما. اے اللہ جیسے تو نے کعبہ پہ تجلی اتاری ہے، ہمارے دلوں کو بھی کعبہ بنا دے، اپنی تجلیوں سے مالا مال فرما دے، اپنی تجلیوں سے مالا مال فرما دے، اپنی تجلیوں سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو ہمیں ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی کے طریق پر چلا، آپ کی مبارک سنتوں پہ چلا. اے اللہ جو دنیا میں مسلمان پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ یہ جو عرب و عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، فتنے کی آگ ہے، اے اللہ اس آگ کو تیرے علاوہ کوئی بجھا نہیں سکتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی ہے. اللہ تو ہی ان فتنوں کو ختم فرما دے، سکون کو عام فرما دے، بے مکانوں کو مکان عطا فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما، بھوکوں کو کھانا نصیب فرما، پیاسوں کو پانی عطا فرما. الہ العالمین جو یتیم ہو گئے تو ان کا والی بن جا، جو بیوہ ہیں تو ان کا سہارا بن جا. اللہ جو اجڑ گئے ہیں انہیں آباد فرما. اللہ ہمارا ملک بھی اس وقت بڑی بے چینیوں سے گزر رہا ہے،
حالات سے گزر رہا ہے، اللہ ان حالات کو ختم فرما، غریبوں کی مدد فرما، دستگیری فرما، ملک کے بحران کو ختم فرما، ملک کے عمراء کو اے اللہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، اور رعایا کو ملک کے قوانین کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے حاجات کو پورا فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، دشمن کی نگاہوں سے حفاظت فرما، شرارت پسندوں کی شرارتوں سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے اے اللہ سب کے کاروبار کی حفاظت فرما، سب کی ذاتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس میں سلام کر دیتا ہوں، ملاقات میں بہت دیر ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ اگلی منگل کو شاید مجلس نہیں ہوگی، شاید www.attableek.com, the reviver of